نہیں آپ کو امید ہے سر کہ 8 فروری سے پہلے حکومت کوئی ملاقات ہونے دے گی؟ کیونکہ 8 فروری کی کال دے دی گئی، پہلی آپ کی ملاقات کے اندر حکومت بھیجتی ہے آپ کو مذاکرات کے لیے، آپ اندر سے کال لے کے واپس آ جاتے ہیں تو حکومت کو تو نقصان ہوگا۔ مذاکرات میرے خیال میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، آپ ساری مجھ سے زیادہ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں اور سیاست سے میں تو نووارد ہوں، میں تو سسٹم کا آؤٹ سائڈر ہوں۔ بے شک میرے دادا پرانے وقتوں میں سیاست میں رہے جناح صاحب کے زمانے سے، لیکن میں تو نووارد ہوں، خان صاحب کی برکت سے میں سیاست میں آیا۔ لیکن اتنی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ بات ہی نہیں ہو رہی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اس کی اتنی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی مانی بھی طاقتور فوج ہے، ہم نے ثابت کیا ہے پچھلے سال۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک ہی اچھی چیز تھی پچھلے سال، باقی تو سارا افسوس ہی کر سکتے ہیں، ٹریجڈیز ہی تھیں جو بھارت کو ہم نے ناکو چندے چبوائے ہیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ تو یہ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ایک طاقت اور پھر اتنا بڑا ملک ہو اور وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جو قوت ہے اس سے بالکل ہی کوئی رابطہ نہ ہو؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے جو محترم چیئرمین ہیں گور صاحب، میرے خیال میں ان کے کوئی نہ کوئی ان کے لیول پہ کوئی بات ہوتی ہے یا ہوگی، لازماً ہوگی، کیونکہ جو 26 نومبر کا احتجاج ہے، میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں گا 1 سال، کہ خان صاحب کے ساتھ میری کچھ 16 کو شاید ملاقات ہوئی تھی آخری، اور اس کے کچھ ہفتے بعد احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ میں نے ہی عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا تھا، کیونکہ مجھے بطور سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ احتجاج کرتے ہیں یا احتجاج کی کال دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انٹریکشن ہوتی ہے۔ میں نے محترم خان صاحب سے پوچھا تھا کہ خان صاحب اگر احتجاج سے پہلے یا احتجاج کے دوران ہماری سیاسی جو قیادت ہے ان سے بات ہوتی ہے، میں نے اپنا نام نہیں لیا کیونکہ میں اپنے آپ کو قیادت نہیں سمجھتا، میں کارکن ہوں، لیکن اس وقت اس چھوٹی سی ملاقات میں 10-11 منٹ کی تھی، اس میں سلمان راجہ صاحب تھے اور گوہر صاحب تھے، میں تھا، خان صاحب تھے، باقی کچھ لوگ تھے لیکن وہ نکل گئے تھے، وہ کیس آخری چل رہا تھا، ہیئرنگ پروسیڈنگ تھی۔ تو خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا ہاں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو میرے سے ڈائریکٹ بات کریں۔ تو اس وقت بھی مذاکرات کا سلسلہ ایک لیول پہ چلا تھا جس میں گور صاحب اور اپنا علی امین خان، اور گور صاحب نے مجھے بھی کہا تھا، میں گور صاحب کے میں تو مذاکرات کا حصہ نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ اڈیالہ جو ہے انہوں نے مجھے کہا پہنچیں، تو 24 کو احتجاج تھا، 25 کی صبح کو میں کسی نہ کسی طریقے سے اڈیالہ جیل کے سامنے پہنچ گیا۔ پھر وہ مجھے تو نہیں اندر جانے دیا لیکن گوہر صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب وہ تشریف لے گئے تھے، میں باہر انتظار کرتا رہا۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو راستہ نکل سکتا ہے۔ علی محمد صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں 8 فروری کی کال واپس لیں نہیں تو ناکام ہوگی، یہ ان کا ناکام تو مخالف کہتے ہی کہتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو فوری طور پہ واپس لیں۔ اگر اسی جنوری کے مہینے میں مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، میری بھی اطلاع ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو چکا ہے، ہو جائے گا، تو پھر 8 فروری کی کال واپس ہوگی؟ ایک تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا، اور دوسرا اسپیکر نے دعوت دیا آپ کو کہ آئیں میرے چیمبر میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں، تو جا رہے ہیں آپ 15 تاریخ کو ان کے چیمبر میں؟ دونوں بڑے اہم سوال ہیں۔ دیکھیں مذاق یہ جو ہے احتجاج جو ہے، احتجاج ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کوئی نسخے میں نہیں لکھا کہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے۔ احتجاج اس لیے ہے یا کال اس لیے ہے کہ کوئی راستہ کھلے گفتگو کا، جہاں سے عمران خان صاحب، شاہ محمود صاحب اور باقی جتنے اسیران ان کی رہائی ہو، عزت سے ہو، بغیر اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کیے ہو۔ سیاست میں راستے نکل آتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ڈیل کر کے جناب جدہ ہی سارے بکسے پہنچا کے نکل جائیں، کچھ لوگ عمران خان جیسے بھی ہوتے ہیں جو سٹینڈ لے لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے ہماری قیادت اس پہ سوچے کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی پیسفل راستہ نکل رہا ہے، ایک موقع ہم نے ضائع کیا، میں اس کو ضائع کہوں گا، جو 24 نومبر کے احتجاج میں اگر سنجانی کے باہر بیٹھ جاتے اور 2-3 دن کی بات تھی، اگر کوئی راستہ نکلتا، خان صاحب کی رہائی مقصد تھا نا، اگر وہ ہو جاتا تو اچھا، نہیں ہے تو یہی اسلام آباد تھا، اس کو 3 دن بعد آپ ٹچ کر لیتے۔ چلیں یہی پہ سمجھا دیں، یہی بات ہمیں سمجھا دیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسپیکر صاحب کی آپ نے بات کی، تو اس پہ میں ایک بات، آپ نے دوسرا بھی سوال کیا تھا کہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے، میں اپنی
سیاسی قیادت کو ہمارے جو عہدیدار ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، جو عہدوں پہ ہیں، ذمہ دار ہیں، میں ان کو اکثر کہتا ہوں، اپنے گروپس میں بھی کہتا ہوں، اپنی میٹنگز میں بھی کہتا ہوں کہ سیاسی جماعت کو سیاسی مکالمے سے، مذاکرے سے، گفتگو سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہماری جیب میں جو پتے ہیں وہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی ہم سے پہلے شو نہیں کروا سکتا. اگر آپ کسی مذاکرات کا حصہ بنتے ہیں، وہاں ہمارا پہلا نقطہ یہ ہے، میں تحریک تحفظ کی لیڈرشپ کو بھی یہ کہتا ہوں، میں سب کو یہ کہتا ہوں، حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑے کوئی کوزی ماحول میں آپ نے آئین کے تحفظ، قانون کی حکمرانی، سول سپریمیسی پہ بات تو کرنی ہے، کہ عمران خان کی رہائی کا اگر نقطہ نہیں ہے، میں بطور سیاسی کارکن اس احتجاج کو، گفتگو کو، اس مذاکرات کو میں علی محمد اون ہی نہیں کرتا جس میں عمران خان کی رہائی، شاہ محمود صاحب کی رہائی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی رہائی، عمر سرفراز چیمہ صاحب کی رہائی، میرے جیل کے اسیر ایک دن کے میری ان کی گرفتاری تھی 11 مئی 2023، سینٹر جج چوئی صاحب کی آدھی سینٹرشپ جیل میں گزار دی، ان کی رہائی، حسان نیازی کی رہائی، ان کی رہائی. اگر اس میں آپ نے اگر عمران خان کی رہائی پہ گفتگو نہیں کرنی تو پھر آپ موسم کا حال بتانے بیٹھیں گے. آپ کو جوتشی ہیں، آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آدھی سے زیادہ قوم اس کو کیا سوچ رہی ہے، نئے سال کی خوشیاں کتنی ماند پڑی ہیں، یہ پچھلا سال کتنی ٹریجڈی میں گزرا ہے. کیا کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں، فوجیں نہیں لڑتی؟ اس رات جب بھارت نے حملہ کیا، جب پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور اس کا سوشل میڈیا کا ایکٹیوسٹ جب کھڑا ہوا اپنی پاک فوج کے ساتھ، دنیا نے دیکھا کہ کیسے ہوا میں، فضا میں ہمارے شاہین اور زمین پہ ہمارے جانباز کیسے لڑ پڑے. کیا صرف عمران خان کی رہائی جو ہے عمران خان اور تحریک انصاف کی ضرورت ہے؟ کیا اس ملک میں سیاسی استحکام پاکستان کی ضرورت نہیں ہے؟ کون اللہ کا ولی پاکستان سے باہر بیٹھ کے اس ملک میں $1 بھی بھیجے گا جب تک اس کو یہ پتا ہو کہ اس ملک میں تو سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی نہیں ہے، اس میں تو سابق وزیر خارجہ بیچارہ کیسوں پہ بری ہو رہا ہے، وہ اس کو پتہ نہیں کس جرم کی سزا. ویسے شاہ محمود صاحب نے کون سا وہ جرم کیا تھا جس میں ان کو اندر کیا ہوا ہے؟ وہ تو 9 مئی کے دن اپنی جو وائف ہیں ان کے آپریشن میں تھے، اپنا کراچی میں تھے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے علی محمد خان صاحب خدا کا خوف کریں، اس ملک پہ رحم کریں، بس کریں عمران خان کے ساتھ، بس کریں. رانا صاحب، میں جو مجھے لوگ سن رہے ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں، ان کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 2026 ہے، نیا سال ہے، اللہ سے ڈریں. عمران خان سیاسی قیادت، ان کی لیڈرشپ کو ایک سائڈ پہ رکھیں. عمران خان اگر سیاست میں نہ بھی ہو تو اس قوم کا ایک ہیرو ہے. کب تک اپنے ہیروز کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے؟ خدا کا خوف. جی محمد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب آپ لوگوں کی جانب سے ہم نے بیرسٹر گوہر علی خان ان کو بھی سنا، اور وہ یقینی طور پر 24 نومبر کو 2024 کو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ 24 نومبر 2024 کو جو بیہائنڈ دا سین کوئی بات چیت چل رہی تھی تو وہ چیزیں کافی آگے تک جا چکی تھیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر کیونکہ فیصلہ سازی تقسیم ہو چکی تھی تو اس لیے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکی. بیرسٹر گوہر یا دیگر پی ٹی آئی کے لوگ آف دا ریکارڈ یہ نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ 24 نومبر 2024 کو وہ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے تھیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں، فار ایگزامپل بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ رحم کی وہ اپیل کروانا چاہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ مہربانی کریں، یا آپ نے بھی وہی بات کی کہ عمران خان صاحب کو کرنے دیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ الٹیمیٹلی حکومت تو سیاسی ہے، وہ سیاسی فائدے کی کوشش کرے گی، وہ میکسیمم آپ کو دیوار پہ پہلے بھی لگایا گیا، میکسیمم دیوار سے لگا کر ہی آپ کو کچھ نہ کچھ دے گی؟ یہ آپ کے خلاف نہیں جاتا، آپ کی اسٹریٹجی کے خلاف پارٹی کی؟ نہیں، ایک بات تو یہ ہے، گوہر صاحب کی آپ نے بات کی ہے، میرا ساتھی ہے، میری جماعت کے چیئرمین ہے، جنٹل مین آدمی ہے، عمران خان سے مخلص ہے، اس لیے وہ اس بات کا بھی خیال بعض اوقات نہیں رکھتا کہ اس بات کرتے ہوئے ان کو کتنی ہٹ پڑے گی. وہ عمران خان، میں نے اس کو جتنا دیکھا ہے، خان صاحب سے انتہائی مخلص ہے، راجہ صاحب بھی مخلص ہے. کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو تو الفاظ انہوں نے جو ادا کیے، لوگ اس پہ کرٹیسائز کریں، میں کہ ان کے انٹینٹ کو دیکھیں، ان کے انٹینٹ کیا ہے. وہ اپنے لیڈر کو باہر نکالنا چاہتا ہے، بس. میری انٹرسٹ کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری آپس میں کسی سے کیا رشتہ داری ہے؟ تحریک انصاف نہ ہو تو شاید ہم کبھی زندگی میں ملتے ہی نہ. میری تو انٹرسٹ ہی اپنے لیڈر سے ہے، کہ اپنی جماعت سے ہے. ایک اور بھی میں آپ کو چیز بتاؤں، ساری جماعتیں جو ہے نا، جتنی پاکستان کے لیے فوج ضروری ہے، جتنی ہمارے لیے نیوکلیئر پاور ضروری ہے، آئین ضروری ہے، سپریم کورٹ ضروری ہے، اتنا ہی اس ملک کے لیے بڑی سیاسی جماعتیں ضروری ہیں. پیپلز پارٹی بھی ضروری ہے، نون لیگ بھی، اور پی ٹی آئی. یہ بڑی جو وفاقی جماعتیں ہیں، آپ نے ان جماعتوں میں ایک چیز نوٹ کی ہے، یہ جو جماعتیں ہیں جو وفاق کی علامت ہیں، جو ہر صوبے میں ہوتی ہیں، وہ کبھی
جو ہے زبان کی سیاست نہیں کرتے، وہ کبھی مذہب کی فرقہ پرستی کی نفرت کی سیاست ملک کو جوڑتے ہیں۔ جب آپ ان بڑی جماعتوں کو توڑتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کو دیوار سے لگاتے ہیں، ان کو دیواروں میں چنواتے ہیں، یہ پی ٹی آئی بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے دن گزرے پچھلے ہفتے 27 تھی، بے نظیر صاحبہ ملک کو جوڑنے والی خاتون تھی، میاں صاحب کو اللہ نے بڑا موقع دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو سوچنا چاہیے، وہ ایک وقت تھا وہ پنجاب کے صرف نہیں ملک کے لیڈر بن سکتے تھے، اب عمران خان واحد آدمی رہ گیا ہے، باقی میں کسی کو بلٹر نہیں کر رہا، میں سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن عمران خان واحد لیڈر رہ گیا ہے جو اس وقت پورے ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اس وقت تو ایسی لیڈرشپ کی آپ کو ضرورت ہے جو ملک میں اتفاق کے اتحاد لے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی راستہ نکلتا ہے گفتگو سے تو کیوں نہیں، فبیہا۔